بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے معدہ اور امعاء میں ریاح سے پیدا ہونے والی علامات پر۔ یاد رکھیں، تبخیری معدہ ہو، نفخ معدہ ہو یا فتوح کی بیماری ہو، یہ کوئی امراض نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا کی کمی پیشی کی علامات ہیں جو ہوا کے مختلف مقامات میں رکنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج کل ان علامات کو اس خوفناک طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ مریض ان کا نام سنتے ہی چکرا جاتا ہے۔ اگر یہ علامات مزمن صورت اختیار کر جائے تو ڈاکٹر حضرات آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر مریض آپریشن پر راضی نہ ہو تو اینٹی ایسڈ ادویہ کا سہارا لیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ مخرج ریاح ادویہ کا استعمال کراتے ہیں، لیکن یہ علامات ٹھس سے مس نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل ان تمام علامات کو کبھی بدہضمی کا خیال کرتے ہوئے ہاضم ادویہ کا استعمال کرتا ہے مریض، کبھی ضعف معدہ سمجھ کر مقوی ادویہ کا استعمال کرتا ہے مریض، کبھی تریاق معدہ جیسی ادویات کا استعمال کرتا ہے مریض، لیکن یہ علامات اپنی جگہ بدستور قائم رہتی ہے۔ مریض کی پریشانیوں میں بدستور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک طرف مریض مایوس ہو جاتے ہیں، دوسری طرف معالج حضرات پریشان نظر آتے ہیں کہ ان علامات کے علاج میں ایسی عظیم غلطیاں کی جاتی ہیں جن کا خمیازہ مریض جو کئی سالوں تک بھگتتا رہتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ جب ہم سائنسی طور پر جانتے ہیں کہ جہاں ہوا کا دباؤ ہے، اگر وہاں گرمی کی شدت ہو جائے تو ہوا ہلکی ہو کر اوپر چلی جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہاں پر ہوا ختم ہو جاتی ہے، جس سے ہوا کے دباؤ سے ہونے والے تمام نقصانات آئندہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا فطری عمل ہے۔ اگر ہم فطرت کی پیروی میں ایسے مریضوں کا علاج کریں جنہیں ہوا یا گیس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو انہیں یقینی طور پر ہمیشہ کے لیے امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لہذا ایسے مریض جنہیں تبخیری معدہ کی بیماری ہو یا ریاح کی بیماری ہو یا فتوح کی بیماری ہو، یعنی یہ تمام امراض جو ہیں یہ خشکی سردی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ خشکی سردی کی وجہ سے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں جن افراد کو ہوں یہ خشکی سردی کے مریض ہیں، ان کے خون کا قوام گاڑھا اور جسم میں ترشی اور تیزابیت کی زیادتی ہو چکی ہے، جس سے ہوا بن کر تکلیف دے رہی ہے۔ اگر آپ خشک گرم اشیاء استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام علامات سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔